بتا رہا ہوں فروخی صاحب کو سارے دن سے بتا رہا ہوں. وہ بات کرو جس سے آپ کو علاقہ ہو. اللہ میاں کو قرآن بھیجنے کی ضرورت تھی. اللہ جانے اس کا قرآن جانے. آپ کے ساتھ جو تعلق ہے قرآن کے پڑھو. اللہ میاں نے پیغمبر کو بھیجے, اللہ میاں کو پتہ کو بھیجے. آپ کے ساتھ جو تعلق ہے اس بات کا وہ سوال زندگی میں وہ غور کرو جس سے آپ کا سفر آسان ہو جائے, یا جس کے نہ معلوم کرنے سے آپ کا سفر مشکل ہو رہا اس کو سوال بناؤ. ذاتی سفر ستارے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کا کام. اس نے اللہ میری قسم کیوں کھائی؟ آپ کوئی اللہ سے کوئی اور بڑا ہو تو پوچھے نا ایسا کیوں ہے. اللہ نے جو کیا وہ صحیح کیا. بس اللہ کا کام اتنا ہی ہے کہ اس سے پوچھنا نا تم نے یہ کیوں کیا, دیکھتے جاؤ اس کے رنگ. کہ اللہ جب اسلام چاہتا ہے تو کافروں کو پیدا کیوں کرتا ہے؟ اللہ جب اسلام چاہتے ہو تو مسلمان ہی پیدا کرو. کافروں کو پیدا کرتے ہو, انہیں طاقت دے دیتے ہو, انہیں پیسہ دے دیتے ہو. مسلمان بیچارے غریب ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں تبلیغ کرو. کیا کرے تبلیغ مسلمان؟ ایسی بات نہیں کرنے اللہ سے. وہ اللہ نے تو شیطان کو ہی کیوں پیدا کیا؟ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا, نہ شیطان ہوتا نہ یہ مصیبتیں ہوتی. اللہ سے سوال نہیں کرنا اس قسم کا. یہ میں نے پہلے دن کی بات ہے نا, بات تسلیم کرنا سیکھو. آپ اپنے پیچھے ذرا ٹیک لگاؤ, پھر سوچو سوال جس کا آپ کے ساتھ الگ ہو. ہاں جی آپ بولو. جی صاحب آپ نہ بولنا سوال صاحب. حضرت صاحب وہاں سے اٹھ جاؤ, اٹھو اٹھو وہاں سے. وہ جب جہاں بیٹھے تھے پہلے وہیں بیٹھ جاؤ. شاباش. دروازہ. ہاں جی بولو جی. آپ بولو گے, آپ بولیں گے کچھ؟ ہاں بولیں. سر جیسے آج کل کلچرل یہ پرابلم بن گئی ہے کہ مرد عورت کا کلچرلی فنکشن پروشن زیادہ ہو رہے ہیں, تو ان کے مطابق کہ دوسری نظر نہیں اٹھنی چاہیے. ہاں تو بگ چیلنج. ہاں تو دشواری بن رہی ہے سوسائٹی میں. ہاں ٹھیک ہے. دیکھو اس کو کسی بھی کام کو, کسی بھی پرابلم کو اسٹڈی کرنا ویسے جنرل سی بات ہے کہ کسی کام کو اسٹڈی کرنے کے لیے ان آئسولیشن اسٹڈی نہیں کر سکتے آپ کہ اس پرابلم کو الگ سے سوچو. بہت ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں, لیکن ہے کہ اگر آپ کی ذاتی نگاہ اور توجہ آ جائے سبلمٹی میں, پاکیزگی میں, تقدیس میں, مقدس ہو جائے, تو پھر لائف کی پرابلم کون. اگر آپ کی ذاتی دشواری قائم رہے دقت تمنا کے اندر, تو پھر پردہ پردہ نہیں ہے, واقعہ واقعہ نہیں ہے. دقت جو ہے نا یہ ناظر کو ہے, نظارے کو نہیں ہے. دقت کس کو ہے؟ دیکھنے والے کو ہے. اس کو نہیں ہے دقت. ساری دقت جو ہے نا دیکھنے والے کی دقت جو ہے نا اس کے اپنے نفس کے ساتھ ہے, اپنے ایمان کے ساتھ ہے. کسی نے کہا ایک آدمی سے, ایسے چونکہ جنرل سی بات ہے نا, جیسے جنرلی اس کو دیکھو. ایک آدمی گیا اپنے پیر صاحب کے پاس, کہ جی باقی تو سارے میرے واقعات صحیح ہو گئے, نمازیں بھی سیدھی ہو گئی, دماغ بھی کچھ صحیح ہو گیا, حج کی سعادت مل گئی, کھانا پینا بھی درست ہو گیا, رہی نگاہ یہ ناگاہ اٹھ جاتی ہے, اس کے لیے دعا کرو. پیر صاحب کوئی طاقتور بندہ تھا, انہوں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. انہوں نے کہا دعا کرو اللہ مہربانی کرے. کہتے اس کی اللہ بھی مہربانی نہیں کر سکتا. اللہ کا ہمارا اللہ نہیں کرتا. کہتے اس کا کیا علاج ہے پھر؟ کہتے اس کا ایک علاج ہے
نگاہ کی پاکیزگی جو ہے نا آپ کو اپنی بیٹی عطا کرتی ہے، اور کوئی کر نہیں سکتا دنیا میں. وہ یوں کہ ایک اور آدمی کی کہانی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، سن رہے ہیں نا. ایک آدمی تھا ذرا آزاد منش، خیال آزاد، روش آزاد، ہنس مکھ، یعنی کہ رنگ رنگیلی طبیعت کا انسان. کچھ عرصے کے بعد دیکھا لوگوں جو وہ تو بالکل بھائی صاحب بن گیا، مسجد چست ادھر ادھر لینا دینا، کوئی مقدس ہوا پڑا ہے. ان کا تیجے کیا بنا، تو اچھا خاصا مطلب آزاد انسان تھا، تو پابند لگ رہا ہے. کہتا مجھے پیر صاحب مل گئے. وہ پیر صاحب تجھے مل گئے تو تو نے بتایا نہیں پیر صاحب تجھے ملے تو ہمیں بھی ملا. دوستوں نے کہا کیا نام ہے آپ کے پیر کا؟ کہتے میرے پیر کا نام ہے بیٹی جو میرے گھر میں پیدا ہوئی. بیٹی پیدا ہو جائے نا تو پھر پیر ہی آ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم دوسروں کی طرف نگاہ کے وقت مصروف تھے، اب بات سمجھے فکرہ مشکل ہو گیا. جب ہماری نگاہیں دوسروں کی طرف مصروف تھیں اس وقت ہمارے اپنے جو حجابات ہیں وہاں حفاظت کس کی تھی؟ اب میری بات مشکل فکر ہو گیا، آسان ہو گیا. جب تم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہو تو اتنی نظریں تمہارے گھر میں آتی ہیں. کہتے یہ ہے کہ جہاں بیٹیوں کے جہیز نہیں بناتے ہم جہیز سے، تو بزرگ کہتے ہیں کہ جہیزوں میں ایک اور تحفہ ضرور دینا چاہیے بچیوں کو. کیا تحفہ ہے کہ ماں باپ جو ہے اپنی نیک نگاہوں کا تحفہ جو ہے نا حوالے کریں کہ بھئی جب سے تم لوگ آئے ہمارے گھر میں مصیبتیں، ہماری نگاہیں نیک ہو گئی ہیں، مصیبت پڑ گئی نا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تحفہ ضروری ہونا چاہیے. تو پرابلم کس کا ہے؟ پرابلم صرف اپنی ذات کا ہے اور کسی منظر کا نہیں پرابلم. اب آپ سمجھیں یہی دنیا جو ہے نا یہی مقدس ہے اور یہی دنیا جو ہے نا یہ ایول ہے. دنیا ہی ہے نا. مقصد یہ ہے کہ پرابلم کہیں بھی نہیں ہے اس کائنات کے اندر. کائنات ہماری سوسائٹی کہہ لو. ایک تو کائنات بہت بڑی ہے نا کہ مریخ نے کیا کہا زور سے، اور ستارہ کدھر جائے، تارت کیا کر رہا ہے، یہ کرتے جائیں. بڑے بڑے لوگ ہیں یہ تو بادشاہ لوگ ہیں، کرتے جائیں. ہمارے تارت زورہ مریخ جائے ہمارے گھر کے پرابلم ہیں، چھوٹے موٹے مسائل یہی ہے نا. اس لیے ہماری کائنات ہماری مشاغل کی سرحدوں کا نام ہے، جہاں ہمارے مشاغل ہے. اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دلی میں اس وقت عجیب واقعہ ہو رہا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، وہ تو ہو ہی رہا ہے. ہم اس واقعہ کو واقعہ کہتے ہیں جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہو. ہم ان باتوں کو اخباروں میں بھی خبریں آتی ہیں نا تو ہم ان کو دلچسپی لیتے ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، فوری یا دیر کے بعد ہماری زندگی کے ساتھ ہو. اب بات سمجھ کہ ایک آدمی کے ساتھ واقعہ ہو گیا، ہم بڑا افسوس کرتے ہیں کہ کیا ہوا. میننگ دیئر بائی کہ کہیں ایسا واقعہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. آپ پٹی تو جانتے ہیں رحم، پٹی اس وقت کرتے ہیں، آسان سی بات ہے، جیسی بات. پٹی اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے دل میں اندیشہ پیدا ہو کہ کہیں ایسا میرے ساتھ نہ ہو جائے. رحم تبھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت اندازہ کر لیتے ہیں کہ اگر میں ایسا ہو جاؤں تو پھر کیا ہوگا. رحم تب پیدا ہوتا ہے. غریب کے ساتھ کب آپ رحم کرتے ہیں؟ جب آپ کے دل میں یہ خیال ہو جائے کہ چلو یہ غریب ہے، شکر ہے میں غریب نہیں ہوں ایسا، تو پھر آپ اس کی خدمت کرتے ہیں. یہ اس حالت کا شکریہ ہے جو آپ کی ہے اور ویسی نہیں ہے جیسے وہ سائل کی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر آپ اس پر رحم کرتے ہیں. تو آپ اس پر رحم نہیں کر سکتے جس کی حالت سے آپ ڈرے نا. بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ جس کی حالت سے خوف آئے گا نا کہ یہ حالت میری نہ ہو، اس وقت آپ کا رحم ہوتا ہے. تو اس لیے آپ سماج میں اپنی دنیا کی بات کر رہے ہو، آپ کی اپنی کائنات کے اندر یہ خدا کی دریافت ہوتی ہے. چھوٹی سی کائنات، مصروفیات کی مشاغل کی سرحد، اسی میں خدا سے ملتے ہیں لوگ اور اسی میں ایول شیطان بنتا ہے. اسی دنیا کے اندر لوگ آئے اور یہیں سے سرخرو ہو کے نکلے اور یہیں سے بے آبرو ہو کے نکلے. وہی دنیا تھی، وہی لوگ تھے، پاس پاس رہتے تھے. کسی کا فاصلہ کہاں نکل گیا، کوئی کہیں چلا گیا. مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا جلوہ ہے اور اس دنیا میں شیطان کے جلوے ہے. جلوہ نہیں کہنا چاہیے، اس کے تماشے ہیں ضرور. اسی دنیا میں گمراہ کرنے والے پرابلم ہے، اسی دنیا میں راہ بھی ملتے ہیں. جس طرح کائنات پر ایک بڑی کائنات ہے آپ کی کائنات، کیونکہ سورج سے پرے جو کائنات ہے نا وہاں تو روشنی کے مقامات اور ہوں گے نا.
سورج کے پہلے تو وقت اور طرح سے ہوگا نا. یہاں ہمارے وقت ہے دوپہر دن رات صبح شام گھنٹے گھڑیاں یہاں ہی ہے نا. تو سورج سے آگے نکل جائے تو وہاں وقت اور ہوگا. نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے تو وہاں تو سورج اور طرح سے ہوگی بات. اس لیے وہاں کا وقت اور ہوتا ہے. وہاں کا لمحہ جو ہے نا یہاں کے ہزار کے کروڑ سال کے برابر ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں گردش نہیں ہے نا سورج کی اس طرح کی. زیر شمس جو ہے نا یہ وقت گزرتا ہے اور ورائے شمس وقت گزرتا نہیں ہے. یہ ایک الگ راز ہے. آپ کو بات سمجھ آئی میری؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا اس سے آگے میں کیا بات کر رہا تھا پہلے ریاض. ہاں اس سے آگے دلی کی بات. اب بات بتاؤ. انسان کے جو اپنے ہیں وہی انسان کی تصویر. ہاں بتا رہا تھا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کی کائنات ہے نا اس کائنات کے علاوہ کی اس پر دن اور رات کا تصرف رہتا ہے. آپ بات سمجھیں آپ کی کائنات پر دن بھی آتے ہیں راتیں بھی آتی ہیں. نہ دن آنا آپ کی خوبی ہے نہ رات کا آنا آپ کی خامی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ دن کا آنا آپ کی خوبی نہیں ہے, رات کا آ جانا آپ کی خامی نہیں ہے. اگر راستہ مل گیا تو یہ تیری کوئی خوبی نہیں ہے, کہیں سے راستہ گم ہو گیا تو بعض اوقات یہ بھی ازمائش ہے پھر تیری خامی نہیں ہے. تو آپ کی کائنات میں ذاتی کائنات میں خیال کے اندر دن اور رات آتے ہیں, مایوسی اور امید آتی ہے, اللہ کی طرف جانے کی خواہش اور اللہ سے ذرا الگ ہونے کی خواہش آتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کیا سمجھ رہے ہیں؟ تلکل ایام, یہ ایام آتے ہیں انسانوں میں یہ اتار چڑھاؤ رہتا ہے. تو رائز اینڈ فال یہ ہوتا رہتا ہے آپ کی ذاتی رومن امپائر کا, کہ کبھی بیٹھے بیٹھے جو ہے نا آپ خود بخود سجدہ کرنے کو جی چاہا, پتہ نہیں مطلب کیوں ہو گیا اچانک, کبھی کبھی جی چاہا کہ آپ نے آپ سے آپ گھبرا گئے. ایسے واقعات آتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرنے والا ہوں. میں ہوں کس سے نکال کر؟ اندھیرے سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہوں. اگر آپ کے وسوسے یقین میں بدل جائیں تو سمجھو کہ اللہ نے بڑی مہربانی کر دی. آپ بات سمجھیں؟ ادھر اس اللہ نے کہا کہ وہ شیطان للانسان عدو مبین, وہ تمہارے اندر جو ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان جو ہے اپنا وار کیسے کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے, مایوسی ڈالتا ہے, تذبذب ڈالتا ہے. تذبذب کیا ہے؟ وہ جی چھوڑو اس سے کیا فرق پڑے گا, اتنے عرصے کی برائی ہے اب ایک نماز سے کیا حل ہوگی, وہ ایک سے حل ہو جائے گی, ایک ہی سے تو حل ہوتی ہے. اب ایک باری بات بھی دھیان سے سن لو, آپ کی زندگی پر نازل ہونے والے لمحات اگر آپ کو ان کو ریڈ کرنا آ جائے, نتیجہ سمجھ آ جائے, تو آپ یہ اعلان کرنے میں آپ میں جانب ہے کیا کام ہے؟ جب آپ کے سامنے اپنا آ جائے کیا آپ نے آپ اوپر کوئی واقعہ آ جائے یا نہیں, اگر آپ کی زندگی پر نازل ہونے والے بات کو ریڈ کرنا ہمیں آ جائے تو آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہو سکتے ہیں. وہ کیا کہنا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ انسان 100 دفعہ 1000 دفعہ جنت کے پاس ہوتا ہے, 1000 دفعہ دوزخ کے پاس ہوتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ 1000 دفعہ مطلب آپ جنت کے اندر داخل ہوتے ہوتے بچ گئے, 1000 دفعہ دوزخ میں داخل ہوتے ہوتے آپ بچ گئے. ایسی نیکی ہوگی واقعات کے بعد بالکل جنت بن گئی, اور اتفاق سے ایسا خیال کا گناہ ہو گیا کہ دوزخ قریب تھا. یہ اتار چڑھاؤ کے لمحات آتے رہتے ہیں. اگر ریڈ کرنا آ جائے اپنے آپ کو اور کس کو, اپنے واقعات کو, کتنی دفعہ مطلب آپ کبھی اس دروازے پہ جاتے ہیں کبھی اس دروازے پہ جاتے ہیں. تو اگر وہ دانا اور سمجھدار اور خوش قسمت وہ انسان ہے جو بہشت کے لمحے کو دیر پا بنا لے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے. اس کی نشانی بتا رہا ہوں کہ بہشت کا اب دیر پا ہو جاتا ہے کہ جب انسان یہ جانتے ہوئے کہ گناہ بہت زیادہ ہیں, ہمارے اپنے غلطیاں بہت زیادہ ہیں, اب مایوسی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ دیکھو اتنے ظلم کہاں اللہ معاف کرے گا.
اگر یہ کہتے ہوئے وہ اللہ کے رحمت کی طرف رجوع کرے کہ یہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے کہ میری رحمت سے خبردار مایوس نہ ہونا، اور بھائی یہ تیرے کہنے سے ہم مایوس نہیں ہو رہے ہیں، ورنہ ہمارے دامن عمل میں کوئی نہیں مال. اگر اتنی سی بات کر لے تو اس کی جنت پرماننٹ ہوگی. کہتا اللہ میاں میرے اعمال کا تو تعلق کون نہیں ہے اس بات سے، تو تیرا ایک حکم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. چلو آپ کہتے ہیں تو ہم نہیں مایوس ہوتے، بس آسان سی بات. عمل کے بغیر جنت، کیا کہا؟ عمل کے بغیر جنت، اور عمل کے بغیر دوزخ. وہ کہتے کہ آپ نیک آدمی کا ارادتاً دلی طور پر مذاق اڑانا شروع کر دیں، تو برا ہے جی نیک بنا، آج نیک بنا، ہم نے جانتے اس پہ سارا، یعنی کہ وہ جو ہے نا یہ پھر آپ کا یہ خیال ہی آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے. اچھا اس کا اور دوسرا طریقہ سمجھ لو. میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں پر رحمت ہوتی ہے، انہیں امیر بنا دی جاتی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ میں جس پر مہربان ہوتا ہوں فضل کرتا ہوں. یہ فضل ہے، دولت. اور جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اس کو بھی دولت مند بنا دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھو، ایک جیسا واقعہ اور دو مختلف بندے. فرعون کے پاس پیسہ، یہی آزمائش ہے، اس کی طاقت ہے، پیسہ ہے، اور وہ اس کے اوپر غضب ہے، قیامت ہے. اب بات میں، اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی پیسہ ہو سکتا ہے، طاقت ہو سکتی ہے، بادشاہت ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے. یہ باتیں آپ سمجھ لو کہ اگر ریڈ کرنا آ جائے تو، کہ ایسا دولت مند جو مبتلا ہے دولت میں، کس میں؟ جو دولت جس کے لیے عذاب بنی پڑی ہے، اس دولت مند کی تعریف نہ کرنے سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی جنت محفوظ ہو سکتی ہے. جس دولت مند کے اوپر اللہ کا خاص عنایت ہو اس پر تنقید نہ کرنے سے آپ بچ سکتے ہیں کہ یہ تو فضل ہے. اب فضل کے اوپر جو ہے تنقید نہ کرو. جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے بادشاہ کا اپنے فضل کے ذریعے اس پر تنقید نہ کرو، اور جس پر آزمائش بن کے آیا ہے اس کی تائید نہ کرو. مشکل ہے لیکن آپ کو کچھ عرصے کے بعد سمجھ آ جائے گی کہ کون سی چیز جو ہے یہ عذاب ہے اور وہی چیز دوسرے پر ثواب ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی زندگی جو ہے کسی کے لیے عذاب ہے اور وہی زندگی کسی کے لیے ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری انعام ہے اولاد اور مال. کیا ہے؟ میرے انعام ہے. اور پھر فرماتا ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، تمہارے دشمن ہیں. تو انعام بھی اس کا، فضل بھی اس کا ہے، اور وہ دشمن بھی آپ کے ہیں. کب انعام ہوتا ہے، کب یہ دشمن ہوتے ہیں، یہ پھر آپ کو سوچنا چاہیے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی واقعہ سماج کو مربوط بنانا، فعال بنانا، اس میں شامل رکھنا خواتین و حضرات کو، یہ نیکی کا باعث ہو سکتا ہے اور یہ بدی کا باعث بھی ہو سکتا ہے. آپ ایسے میں نے کسی نے پوچھا قوالی سے، چشتی آدمی تھا نا، قوالی کے بارے میں، وہ چشتی سے پوچھتا قوالی تو کیا ہے، وہ بیچارہ تو پہلے ہی چاہتا ہے قوالی کو. کسی نے پوچھا وہ بھائی قوالی یہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ کہتا مجھ سے نہ پوچھو. کہتا تو ہی بتا، ضرور پوچھتے ہم. کہتا پھر حلال کے لیے حلال ہے، حرام کے لیے حرام ہے. کہتے جیسے تم ہو ویسے ہی ہے. میرا مطلب یہ کہتا مجھے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں. تو یہ مزاج کی بات ہے. اگر اچھائی ہو تو یہ سب واقعات اچھائی ہیں. اس میں عام طور پر اس میں خطرہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ عام طور کا خطرہ نکال دیا جائے تو پھر اس میں کوئی دقت ہی نہیں ہے. پھر سماج کے اندر جو ہے نا آسانی ہے، سماج کے اندر دقت کوئی نہیں رہتی. تو انوالومنٹ جو ہے نا یہ آسان ہو جاتی ہے. اگر شریک سفر میں تمام لوگ ہوں جو زندگی کے دکھ سکھ میں شریک کیے جاتے ہیں تو پھر یہ سفر بہت آسان ہے. اور اگر نیت کے اندر فطور ہو تو پھر گھر کے اندر بھی فطور ہے، گھر کے باہر بھی فطور ہے. فطور ود ان اینڈ فطور ود آؤٹ. فطور کا ترجمہ خود ہی کر لو. اچھا، جب ود ان شرارت ہو جائے تو ود آؤٹ شرارت ہو جاتی ہے. جو ماحول آپ کا ود ان ہے وہی ماحول آپ کے ود آؤٹ ہے. آپ کے اندر جو ماحول ہے وہی باہر کا ماحول ہے. اگر آپ افسردہ ہیں تو کائنات غمگین ہے. اگر آپ نیک ہیں تو کائنات پوری کی پوری عبادت گاہ ہے. اگر آپ بد ہیں تو کائنات بدی کا ایک مظہر ہے. اگر آپ جس قسم کے آپ ہیں، کمال کی بات تو یہی ہے نا، آپ اگر تلاش کرنے جائیں، مثلا آپ کا نام ہو، کیا نام ہو آپ کا، خریدار. اگر آپ خریدار ہو تو دنیا ساری کا نام بازار بن جاتا ہے. آپ کیا ہو؟ خریدار. دنیا ساری بازار بن جاتی ہے. اور اگر آپ کو دینے والے ہوں تو دنیا کا نام طلبگار ہے. دنیا فوراً جو رنگ اختیار کر لیتی ہے جو آپ کے برعکس ہو. آپ گلا رکھتے ہو، گلا نہیں ہوتا اور سارے کا، ہاں گلا ہو تو سب لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے.
تو گا کے دکھا. مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس جو صفت ہوگی دنیا فوراً اس کے برعکس جو ہے نا ریسیو کرنے لگ جائے گی. اگر تیرے پاس بدی ہے تو دنیا بدی کے لیے فوری طور پر تیار ہو جائے گی. یہاں پر مطلب ایک پیک آف کارڈ رکھ دو نا, 10 دن کے بعد بڑے بڑے دور سے آنے شروع ہو جائیں گے انٹرنیشنل فیم کے اشار پر, اور وہ لوگ آئیں گے مطلب کہ یہ اب کھیل شروع ہو گیا. شطرنج رکھ دو تو کھیل اور شروع ہو جائے گا. سوال ہے جس قسم کا خیال آپ آغاز کرو گے اسی قسم کا خیال ریباؤنڈ کر کے آئے گا. وی ریسیو بٹ وٹ وی گیو. آسان بات ہے نا. ان آور سیلوز alone does nature live. تمہارے اندر ہی ہے وہ نیچر یا گاڈ, اور ہم ہی اس کا کفن ہے اور ہم ہی اس کا عروسی لباس ہے. کھیل ہمارا ہے. کس کا ہے؟ ہاں ہماری دم سے باہر ہیں بابا. اور اگر آپ نہ ہو تو کسائیں کہاں ہے. آپ کا دوست, آپ نے مشاعری تو پڑھتے رہتے ہیں, چلا گیا دوست اس کا بھائی کا, چلا گیا کہیں, چلا گیا مر گیا ہوگا, زندہ ہوگی, جدائی ہوگی. کہتا بات یہ ہے کہ تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے. بہار کے ساتھ تعلق کیا تھا اس کا بیوی کا یا اس کے بھائی کا؟ کوئی تعلق نہیں تھا. کہتا مجھے یوں لگتا ہے کہ بہار ختم ہو گئی. یہ سارا جو ہے نا میں ایک اور کا شعر ہے, آپ کو جانتے ہو شاعر کو, کہتا ہے کہ میرے غم کا, ہاں یاد آئے تمہیں شعر, میرے غم کا عکس پڑا ہے اوروں کے افسانے پر بھی. بات یہ ہے کہ اگر آپ کا غمگین ہے نا تو دنیا سارے کے سارے, کبھی خدا نہ خاصا گھر میں ہو جائے نا تو افسوسناک واقعہ, اب ولدائی ہو تو بہتر ہے, لمحہ معافی دے سب کو. ساروں کی اتنی عمر ہو کہ بس دنیا رہ رہ کے پاگل ہو جائے, تنگ ہی آ جائے. کہانی سن لو. ایک تھی یہ دیوی, پہلے کہانی سن لو, یاد رکھتے میں کہاں چھوڑی بات, میں تم سے پوچھوں گا. اچھا ایک تھی دیوی, اور دیوی ہوتی ہے نہیں مرتی دیوی. اچھا یہ پرانی کہانی ہے نا ان کی بنی, انہیں موت نہیں آتی. اس کو کوئی انسان پسند آ گیا, انسان دنیاوی. وہ دیوتاؤں کے پاس پہنچی کہ بھائی دیوتاؤں مجھے ایک آدمی پسند آ گیا ہے انسانی دنیا کا, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ چونکہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہو گیا آپ اس کو بھی امر بنا دو, ہمیشہ زندہ رہنے والا. دیوتاؤں نے کہا کہ یہ ایسے انسان ہوتے ہیں, ان کو موت ہی اچھی لگتی ہے, تو اس کو نہ یہ شرارت کر کے اس کو لافانی بنا. انہوں نے کہا نہیں مطلب میرے تعلق میری محبت ہوگی, مر جاؤں گی, یہ کر دوں گی, اسے زندہ کر دو ہمیشہ کے لیے. اور دیوتا بھی خوشی میں آ گیا, موڈ میں, چل جا اس کو لافانی بنا دی, موت نہیں آئے گی. او بھائی صاحب جو ہے نا 100 سال کے قریب جب گئے تو اس کی شکل بدل گئی, اس کے واقعات اور ہو گئے, نگاہ کمزور, دل افسردہ, لب خشک, آنکھیں پرنم, عجیب و غریب واقعہ ہو گیا, شکل پہچانی نہ گئی. اور وہ آدمی کہا کہ مہربانی کر مجھے جانے دے. کہتی تو لافانی ہے. کہتے میں لافانی ہوں لیکن میری صفات اور میری صحت لافانی نہیں ہے. اور پھر وہ گئی دیوی کہ یہ جس کام کی شاید کو ادھر ہی بھیجو, تب جا کے نجات ہوئی. تو لافانی ہونا اور یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. 2 صورتیں ہیں, یا تو آپ اپنے عزیزوں کے سامنے رخصت ہو جاؤ تھوڑی عمر, یا آپ کے سارے عزیز آپ کے سامنے رخصت ہو بڑی عمر. اب یہ بڑی عمر کا مطلب کیا ہے کہ جتنے آپ کے جاننے والے ہیں وہ آپ کے سامنے رخصت ہو. تو بڑی عمر جو ہے نا بڑے غم کا نام ہے. آج پھر کی صاحب کچھ ہوئے, میں نے کہاں چھوڑی تھی بات, ہاں کیا کہتے ہیں, ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے عمر ہو جائے. تو لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ کے واقع ہوگا نا ویسے کائنات اپنا رنگ بدلے گی. میں نے کہاں چھوڑا تھا آپ بتاؤ. باہر تو سمجھو باہر میرے غم کا عکس پڑا ہے. ہاں اگر آپ چاہو گے تو باہر ہم ہی سے رنگے بہار, ہم ہی سے رنگے چمن, اور ہمارا اگر غمگین ہو جائے تو کائنات غمگین ہو جاتی ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ ذاتی طور پر ایک آدمی بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے والا پیدا ہو جائے دل کے ساتھ, تو یہ کائنات ساری کی ساری اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی اسی باب میں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس نیکی ہوتی ہے عارضی طور پر, ضرورت کے طور پر, پراپاگنڈا کے طور پر, کسی اور کام کے لیے ہم نیک ہو جاتے ہیں. پھر وہ جب کام ہو جاتا ہے نا درمیان میں کروکوڈائل کا, مگرمچھ کا, تو پھر وہ رونا بند کر دیتا ہے. اس لیے مطلب عام طور پر جو کہ سنسیئر نہیں ہوتے نا, ورنہ آج تک فالو کرنے والے جو لوگ ہیں نا, بات سننے والے یا ماننے والے, ان کی طرف سے قصور ہی کو نہیں ہے. جب بھی کوئی جھوٹا نکلا تو پیر ہی نکلا عام طور پر بالعموم. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خامی رہ جاتی ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ساری کہانی آپ کی اپنی ہے,
آپ اللہ تعالیٰ کے اندر اب غور کرو تو کتنی دفعہ وہ آپ کے قریب آتا ہے, کتنی دفعہ آپ اس سے دور ہو جاتے ہو. کوئی لمحات آتے ہیں جب آپ کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے. مثلا کبھی آپ کو ایسا ہو کہ گناہ یا کم عبادت پر یا گناہ پر رونا, آنسو, یا وہ غلطیاں جو انسان میں ندامت کے آنسو پیدا کرتی ہیں, کہتے ہیں کہ وہ گناہ اس عبادت سے بہتر ہوتا ہے جو فخر پیدا کرتی ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے یہ ضروری ہوا کہ پہلی بات اللہ کے راستے پر چلنے والے دل نرم کر دو. واجلت قلوبہم, دل ان کے نرم ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, عاجز ہو جاتے ہیں, بے بس ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے خیال کو, اپنی ہیرا پھیری کو اور اپنی چلاکیوں کو. اللہ کہتا ہے کہ تم چلاکی کرو گے نا تو میرا نام ایک ہے واللہ خیر الماکرین, میں پھر دا اسکیمر اور اسکیمرز ہوں. اللہ تعالیٰ بڑی بڑی باتیں سمجھاتا ہے. کہتے دیکھو تم لوگ کہتے ہو اسکیم بنانا, بڑے کاریگر بنتے ہو. کہتے دیکھو ہم ایک چھوٹی سی بات پہ بڑی دلیل پیدا کر سکتے ہیں. اللہ ہے نا, کہتا ہے کہ سب سے زیادہ, اللہ یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی واقعہ اللہ تعالیٰ کے باب میں یہ ہے کہ حضور پاک کی زندگی سب سے قیمتی واقعہ. اور حضور پاک کی زندگی کو ہم نے ڈیفینڈ کر لیا مکڑی کے کمزور جالے سے. کر لو بات, یعنی کمزور ترین چیز سے قوی ترین دلیل بنا لی. اللہ کہتا ہے پھر میں تو ایسے کام کرتا ہوں میرے سامنے ٹرک نہ کرنا, کاریگری نہ کرنا, سیدھا کہہ رہے غلطی ہوگی تو معاف فرماؤ, غلطی ہوگی یہ دیکھ رہے یہ ہے وہ ہے. کیونکہ آپ تو ہم کہہ سکیں گے آگے جا کے اللہ تعالیٰ کہے گا اس کی زبان کرو خاموش, اس کے دماغ کو بھی بند کرو. کہتا آپ دیکھتا جا تیرے ہاتھ ہی بولیں گے. وہ ہاتھ پاگل اس کو سچ بولتا ہے تو اس لیے یہ آسان بات بولنی ہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی. اللہ کہتا میں جانتا ہوں کہ تم ضعیف ہو, تم سے غلطی ہوتی رہتی ہیں. تو غلطی کی معافی ڈیفینڈ کرنا جو ہے نا غلطی کو ایک اور غلطی ہے. انسان نے بتایا میری غلطی کر دو آدمی بات کر رہے ہیں نا, یہ تم نے کیا کیا, گلاس توڑ دیا, کہ میں تھوڑا تھوڑا تقدیر نے توڑا, ہاتھ سے گر گیا, نظر لگ گئی, پتہ نہیں کیا ہوا, مجھے نہیں پتہ کیا ہوا. یہ بات کرتے ہیں. اللہ کا کیا کہتے ہیں غلطی ہوگی معافی. اللہ تو یہ بات سننے کا شوق ہے نا اس کو ہمیشہ ہی کہ یہ غلطی ہوگی معافی. اور عبادت تو عبادت کرنے والے بے شمار ہیں. اور جو کہتے ہیں اس لیے بڑی کہانی ہے بائبل میں بنائی تھی پہلے, اللہ تعالیٰ نے بتائی سنائی. بائبل بھی اس کی کلام ہے نا. تو پھر یہ کہانی بزرگوں کے یہاں چلی آئی کہ ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے. پرانی کہانی آپ کو یاد ہوگی, یاد آ گئی؟ ہاں وہی کہانی, بادشاہ کے دو بیٹے. نیک تھا بادشاہ, ایک بیٹا اور پھر دوسرا بیٹا. جو بڑا بیٹا تھا نا انہوں نے کہا بات یہ ہے اس طرح کرو ابن حضور کہ میرے حصے کا پیسہ مجھے دے دو. تو میں تو یہاں رہنا نہیں چاہتا, گھبرا گیا ہوں, میں دنیا کے اندر جاؤں گا, سیر کروں گا. کچھ وہ تھوڑی سی گستاخی بولا باپ کے حضور میں, ہاں کہ میرے پیسہ دے دو. باپ نے کہا بچہ ہے جوان ہو گیا ہے, چل اس کو دے دو, تھوڑا گستاخ بولے گا اندر جا کے. اس کا پیسہ دے دیا, رخصت الوداع, پیسے لے کے چلا گیا. دوسرا تھا چھوٹا نادان, اس نے کہا میں تو ابا حضور کے پاس ہی رہوں گا, وہی مسجد جو عبادت گاہ ہے اس میں عبادت کرتا رہا, بات رہا باپ کی. مجھے پیسہ لے کے جانے والا ہے, وہ کچھ عرصہ کے بعد اس نے پیسہ ضائع کیا, پردیش کے معاملات ہوئے, گھبراہٹیں پیدا ہوئیں, حتیٰ کہ زمین میں جانوروں کے ساتھ لیٹنا پڑ گیا, برا حال, جنگلی بوٹیاں کھاتا رہا. وہ ایک دن زمین پہ سویا ہوا, انہیں پھر سوچا بات یہ ہے کہ غلطی میں بڑی کی باپ کے حضور میں, لیکن کیا بات ہے آخر باپ ہے شاید معافی کر دیں. اس کے بعد جب میں جنگل میں سویا ہوں, ریچھ سوروں کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے, تو کیوں نہ میں چلا جاؤں, شاید اس کے دل میں رہا. اسی طرح نیت کر کے چلا. باپ کو جب پتہ لگا کہ بیٹا آنے والا ہے شہر میں, اس نے گھی کے چراغ جلائے, استقبال کی تیاریاں کی. بیٹے کا استقبال ہوا, بڑا استقبال ہوا, بڑے ذبح کیے, بچھڑے اور لینا دینا, تو بڑا واقعہ ہو گیا. اور جو چھوٹا بیٹا تھا انہوں نے کہا ابا حضور پیسے لے کے یہ ضائع کرا ہے, اور پھر استقبال بھی اسی کا, میں تیرے ساتھ عبادتیں کرتا رہا, میں رہا, میرے لیے تو آپ نے کبھی مرغی ذبح نہیں کی تھی, اس کے لیے بڑے بڑے بیل بچھڑے ذبح کر دی, کیا کیا آپ نے؟ میں کہا بیٹا بات یہ ہے تو گمراہی کا راز نہیں جانتا,
تجھے ایک راہ پتا ہے نیک راہ، جو گمراہی سے واپس آیا مجھے وہ زیادہ پیارا تجھ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہانی بنائی انہوں نے کہ وہ آدمی جو اس جگہ سے آیا جہاں سے آنا ممکن نہیں تھا اس کی زیادہ عزت ہے. تم تو سیدھے مسجد میں پیدا ہوئے، مسجد میں پیدا ہو کے مسجد میں مر گئے، تجھے کیا پتہ گناہ کیا ہوتا ہے. وہاں سے مڑ کے آنے والا اللہ کے ہاں زیادہ قابل عزت ہے کہ یہ اس جگہ سے مڑا ہے جہاں سے مڑنا ممکن نہیں تھا، تو اس کے لیے زیادہ استقبال ہوا کرتا ہے. آپ بات سمجھیں؟ تو گناہ جتنا بھی ہو واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو. اچھا کہ سیدھا اللہ کے ضرور اللہ معاف کر دیتا ہے. کیا بات سمجھ آئی؟ رکی صاحب بولو. کرامت کے مستحق بھی گناہگار ہیں جب جھک جائیں گے. کیا کرامت کے بخشش کے مستحق زیادہ ہیں گناہگار جو اس کی طرف راضی ہو جائیں. یہ آپ نے کرامت کا لفظ یہ سوال کیا. بخشش ہاں رحمت معافی کے مستحق وہی ہو جاتے ہیں جو واپس آ جائیں. بابا واپسی ہے، بابا واپسی ہے. واپس آنے والا بیٹھنے والے سے بہتر. یہ اس لیے اپنی زندگی کو بڑے احتیاط کے ساتھ وقتاً فوقتاً توبہ کرتے رہنا چاہیے. زندگی بڑے دور آتے ہیں جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، بڑے دور آتے ہیں ہم دور ہو سکتے ہیں. میں بتا رہا ہوں قریب ہونے کا زمانہ کون سا ہے؟ جب آپ توبہ کی طرف ہو، جب آپ بغیر حق کے اس کی رحمت کی طرف نگاہ رکھیں. حق نہیں ہے لیکن اس نے کہا ہے رحم کا انتظار کرنا. جب یہی بات حق پر نہیں ہے، حکم ہے. کیا کہا؟ حق نہیں ہے، یہ حکم ہے. کیا ہے؟ ہاں میری رحمت سے مایوس نہ ہو. تو یہ اس وقت آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں جب آپ، ایک اور بات، جب آپ کو دنیا کی محبت کم محسوس ہو، دنیا سے جی گھبرا جائے، تو سمجھو کہ آپ پر اللہ کا احسان ہو. اس وقت آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اچھا اللہ مہربان ہوتا ہے. تو ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کا جب بھی آپ کو خیال آئے یہ سمجھ لیں کہ اسی وقت اللہ نے یاد کیا. آ نہیں سکتا خیال جب تک خیال، جس کا خیال ہے وہ نہ خیال کرے، اس وقت تک نہیں آتا خیال. کب آتا خیال؟ اس وقت اللہ کو خیال ہے. اللہ کمال کی بات ہے. اور جب اللہ تعالیٰ مہربان ہو آپ کے دل میں اللہ کی یاد آتی ہے، پہچان نہیں ہوتی ہے، یاد آتی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا، بالکل واضح فرمایا کہ انسانوں یاد رکھنا کہ میری رحمت میرے غضب سے بہت زیادہ وسیع ہے. اب یہ فکرہ آپ کے دل میں آ گیا. کیا فکرہ آیا؟ وہ آیت کیا ہے؟ کس طرح خوشی صاحب ان رحمتی واسعہ لا غضبی، ہاں ایسی ہے نا. ہاں تاکہ جو ہے میری رحمت جو ہے وسیع تر ہے میرے غضب سے. اللہ کے نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب سے وسیع تر ہے. اس کی بات الگ بات میں سمجھائیں گے، لیکن اتنی بات آپ نے ایک اور جگہ پڑھی ہے کہ اللہ کی رحمت کا مظہر حضور پاک کی ذات. کیا تھا؟ دو نیگیٹو میں کیا مانا؟ ہاں بولو بولو. آپ کو جو رحمت کے کچھ نہیں ہے، یو آر پرسانیفائڈ رحمت. ہاں تو اللہ کی رحمت جو مجسم ہے حضور پاک کی ذات کا فارمولہ. جب آپ کو اپنی بدعمالیوں کے باوجود حضور پاک کی طرف رجوع پیدا ہو جائے، سمجھو کہ رحمت کا وقت آ گیا. جانچ کا نتیجہ کہ حضور پاک کی رحمت ہوتی کیا ہے؟ پہلے یہ فارمولہ سمجھ لو. رحمت کہتے کسی آپ بولو بولو. بچاؤ کی ایک تسکین قلب ہے، رجوع رحمت ہے، تو اس وقت عذاب کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. رحمت کی طرف نظر ہو تو عذاب کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. رحمت کی تعریف یہ کی ہے بزرگوں نے، رحمت انسان کو
اس کے اعمال کی عبرت سے بچانے والی چیز ہے. کیا؟ انسان کو اس کے اعمال کی عبرت سے بچانا. جو آپ کے اعمال پیدا کرنا چاہتے ہیں نتیجہ برا، اس سے بچانا کام ہے رحمت. رحمت کیا ہے؟ ہمیں ہمارے اعمال کے نتیجے سے بچانا ہے. گویا کہ اعمال نامے کی کمی بخشش کے ذریعے پوری ہو. کیا نتیجہ ہوا؟ اعمال نامے کی کمی بخشش کے ذریعے پوری ہو. یہ ہے رحمت. اور مکمل رحمت حضور پاک کی ذات گرامی. آپ کے اعمال نامے میں کمی بچی رہ گئی ہے تو آپ کی رحمت سے پوری. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہمارا؟ کیا عقیدہ ہے؟ اس کمی کو پورا کرنے والے اسے کہتے ہیں بخشش، شفاعت. وہ پلس ہوگی، وہ بخشش ہے، وہ صفات. ورنہ تو انصاف ہوگا. خالی انصاف ہو تو یہ کہتے ہیں غضب ہے. ان رحمتی واسعہ علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے. تو یعنی کہ اگر میں انصاف کروں تو غضب ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے انصاف کی توقع کی بجائے رحم کی توقع. میری رحم سے مایوس نہ ہونا، رحمت سے. اور تمہارے لیے ہم نے بھیجا، کائنات کے لیے بھیجا، رحمت للعالمین مجسم بھیجا. گویا کہ آپ کو ادھر سے رجوع کرنا، مایوس نہ ہونا. اور جس شخص نے حضور پاک کی طرح رجوع کر لیا اس کے بخشش کی کبھی امید ہوگی. اور ایک اور بات، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہو، کیا ہے یہ کیسے ممکن ہو کہ میں ان لوگوں پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہیں. جا ہے بات وانت فیہم، اور آپ ان میں ہو. اور جس دل میں حضور پاک کی یاد ہو اس پر عذاب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرا مطلب ہے کہ جس دل میں اللہ کے محبوب کا نام بھی ہو نا محبت کے ساتھ، او اللہ میاں بھی افورڈ نہیں کرتا کہ اس دل کو کسی طرح تکلیف ہو. تو اتنی ساری کہانی ہے، اتنا سارا راز ہے، باقی سب جو ہے نا میلہ ہی ہے. اصل راز یہ ہے کہ حضور پاک کی محبت جو ہے یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے. تو گرفت نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. نا دو سب ٹھنڈے بنڈے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ نام ایسا ہے. جس دل میں وہ نام آیا محبت کے ساتھ، اس دل پر عذاب آنا ناممکن ہے. تو بس اتنی ساری کہانی ہے اور اس میں لمبی چڑی بات ہی کوئی. تو یہ آپ کو نشانی ہے کہ جب آپ کے اوپر اللہ کی رحم ہوتا ہے، اللہ کا رحم جب ہو جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. اللہ کا رحم کب ہوتا ہے؟ جب رسول اکرم کی طرف رجوع ہو جائے. بس آسان سی بات ہے. اور جب حضور پاک جو ہے قبول فرما لیتے ہیں تو انسان عبادت میں گم ہو جاتا ہے. بس ادھر جاؤ تو ادھر کا راستہ مل جاتا ہے، ادھر جاؤ تو ادھر کا راستہ مل جاتا ہے. درمیان میں زندگی گزر جاتی. کلمہ پورا کبھی یا توحید ہے کبھی رسالت ہے. آپ آتے میرے توحید اور رسالت کی اور کمبینیشن کا نام ہے کلمہ پورا. تو اس لیے آپ اس بات پہ ذرا قائم رکھا کرو. جب آپ کو میرے ماں باپ اپنے اعمال کی چلو جی غلطیوں کے باوجود آپ کو بزرگ نظر آنے لگ جائیں، سمجھو کہ اللہ کا رحم ہو گیا آپ پر. کیا رحم ہو گیا؟ ماں باپ نے بڑا ہی ظلم کیا آپ پر، قیامت ہی کر دی، لیکن ماں باپ آپ کو پھر بھی اچھے لگتے. اگر آپ کے دل میں ایسا واقعہ پیدا ہو گیا کہ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ان کا ہر ظلم جو ہے آپ کو گوارا ہے، تو سمجھو کہ اللہ کا رحم ہو گیا. اللہ کا رحم کب ہوتا ہے؟ جب ماں باپ کی عزت میں ان کا کوئی عمل کمی نہ پیدا کر سکے. ان کا عمل جب آپ کو دنیا کی محبت کم نظر آئے، اللہ کا رحم ہو گیا. جب آپ کو اللہ کے نام لینے والوں میں، اللہ کے ہاں سفر کرنے والوں میں اگر آپ کا ان کے ساتھ ہم سفر ہونے کا شوق پیدا ہو جائے تو آپ پر اللہ کا رحم ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جن پر رحم کرتا ہے وہ سارے آپس میں مربوط ہو جاتے ہیں اور شدہ الکفار رحماء بینہم، آپس میں اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اپنے دل میں خبر ہوتی ہے. کب خبر ہوتی ہے؟ خبر. اس لیے یہ سماج، سوسائٹی، سوشل لائف، مکسڈ لائف، یہ عذاب بھی ہے اور یہ ثواب بھی. ثواب دید آپ کی اپنی ہے. کیا ہے؟ ثواب دید آپ کی اپنی ہے. اچھے کے لیے ہر چیز اچھی ہے. اگر خیال میں غلطی ہو جائے تو ہر چیز غلط ہو جاتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے خیال کو اللہ کا فضل کرو، اس کے حوالے رکھو، اور اس کے اندر سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بڑے ادب اور احترام سے دیکھتے چلے جائیں. سب واقعہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیا کرو
ہر روز ہی آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دیا کرو کہ یا اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. بس یہی بات ہے, ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوئے, اس لیے ہم توبہ کرتے ہیں, تو توبہ قبول فرمانے والا ہے. ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچائے رکھے. ہم نے اعمال وہ پیدا کر رکھے ہیں, اگر وہ بول پڑے ہمارے اعمال اس آتشین جزیرے کی طرح ہے. آتشین تو سمجھتے ہیں نا آپ؟ ہاں ہاں, یعنی کہ وہی کیا ہوتا ہے آتش فشاں جزیرہ, آتشین جزیرے کی طرح ہیں کہ اگر ہم اپنے اعمال کا ذکر کریں تو پانی میں آگ لگا دیں گے. اس لیے تو مہربانی فرما وہ آگ دبی ہوئی کو دبا ہوا رہنے دے, آپ ایسے میرے وہیں کی چیز وہیں رہنے دے, اور معافی کو وہیں سے اناؤنس فرما. اس لیے ہمارے اعمال جو ہے نا, ایک بات یہ ہے کہ اپنے برائیوں کو, اپنی برائیوں کو, اصل میں سن رہے ہو, اپنی خامی اپنی برائی کو چھپانے کی تمنا, یہ بھی ایک قسم کی توبہ ہے. جب کوئی غلطی ہو جائے چھپانے کی تمنا بھی توبہ ہے. غلطی کا فخر سے اظہار کرنے والے کی بخشش مشکل ہوتی ہے, بس یہ غلطی کو چھپانا جو ہے نا ایک قسم کا توبہ ہے. بڑا اچھا انسان ہے جو اپنی غلطیاں اور خامیاں چھپا دے, یعنی کہ اپنے گناہوں پر کسی انسان کو گواہ نہ بنائے. اگر یہ فارمولہ مان لیا جائے کہ گناہوں پر گواہ نہیں بنانا, تو ایسے گناہ جن میں گواہ لازمی ہے وہ ہو نہیں سکتے. ہاں جی بولو. ایسے گناہ جس پر آتے جاتے گواہ بن رہے ہوں, نہیں آتے جاتے کا لفظ میں نہیں کہہ سکتا, یہ تم ہی کہتے ہو. نقل ہر بار اختراف کرنے کے بعد دیکھا ملاوٹ زیادہ گناہ کبھی نہیں کہا میں نے. ایسے گناہ جن میں گواہ لازمی, ایسے گناہ یہ اپنے پاس غلط مت کریں, دماغ استعمال کر دیا. اچھا, ایسے گناہ جس میں انسانی گواہ لازم ہو وہ گناہ ہو ہی نہیں سکتے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ عقل ابھی آپ کا کام نہیں کرتا, وہ گویا کہ وہ گناہ نہیں ہوتا. تو ایک فیصلہ ہو گیا کہ گناہ پر گواہ نہ بنانا اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کی دلیل ہے. ایک بات. دوسری بات, دوسروں کے گناہوں کو چھپا دینا یہ بھی اللہ کے رحم کے قریب ہونے کی بات ہے. یہ ستار الوجوبی کے باب میں آتا ہے. کس باب میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے ستار الوجوب. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو پردے میں رہنے کی التجا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے گناہوں کو پردے میں رکھو, آپ کے گناہ معاف ہو جائیں. یاد رکھنے والی بات ہے. تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے تقرب نصیب ہو جاتا ہے. بات سمجھائی؟ کتنے آسان سی بات ہے. آپ نے گناہ چھپا کے رکھو, توبہ قبول ہو جاتی ہے. دوسرے کے گناہوں کو شرمندہ نہ کرو. جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو کسی کو گناہ گار نہ کہو. فکر پھر دہراؤ, کیا کہا؟ یہ کیا کہا میں نے؟ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا, پتہ نہیں کون بخشا جائے گا کون نہ بخشا جائے گا, ابھی فیصلہ کہاں ہوا. تو ایسے ہی شیخ صاحب بن گیا, ہمیں ایسی گناہ گار کہتا جا رہا ہے, پتہ نہیں کس نے کہاں جانا ہے. بے شمار لوگ آخری دم مکر گئے اللہ سے, بے شمار کافر کلمہ پڑھ کے جنت میں چلے گئے. اس لیے یہ فیصلہ مشکل ہے زندگی کے اندر, جب تک ہمارا آخری سانس نہ ہو. کوئی پتہ نہیں کون کدھر جائے گا. اس لیے کسی گناہ گار کو قبل از وقت جو ہے مایوس ہونے کا حکم نہیں ہے. یہ اللہ کی مہربانی سے پتہ نہیں کس نے کہاں جانا ہے. اس لیے آپ بھی, اور وہ آدمی بہت اللہ کو ناپسند ہے جو پہلے ہی اپنے نتیجے نکالے بیٹھا ہے, میں تو گمراہ ہوں, مجھے کہاں بخشنا ہے. جیسے وہ بخش نہیں سکتا, جیسے اسے کہیں سے وہ اجازت لینی ہے. وہ اللہ ہے, اسے کہیں سے اپروول لینی ہے, اسے معاف کر دے تو معاف کر دے. اس لیے آپ اللہ کو اللہ ہی سمجھو. اچھا, اللہ نے کوئی ایڈوائزری کونسل نہیں رکھی ہوئی ہے. اللہ مالک ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں ذرے کو آفتاب بنا دے, ہمارا نام اللہ ہے. جس کو ہم چاہے بنا دے, نقطے کو بسم اللہ بنا دے تو اس کی مرضی ہے. اللہ ہے نا, اس لیے اللہ کے کاموں میں دخل تم نہیں دے سکتے. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو, اللہ معاف کر دے گا. اس کو کھولو. کیرلی اور بھی بات کرتے ہیں تھوڑا. ایک پچھلی دفعہ کوئی آیا تھا نا, ایک لڑکے نے اس کو ٹرائی کیا, پچھلی جو آپ کی مہمانوں والا مضمون نہیں تھا, اس کو آپ نے قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے. میری اجازت کے بغیر کی ہے, لیکن چلو میں اس کی داد دے دیتا ہوں. ٹرائی کریں آپ. بس آپ رکھ لو, جو پیچھے ودی آدھا ہوگا آلٹرنیٹ آدمی کو ملے گا. آپ رکھو, چلو ٹھیک ہے.
ہاں جی، کارڈ لینے کی بات ہے، بولنے کی بات نہیں ہے حضرت صاحب. مل گیا؟ جس کو مل گیا اس کا شکریہ، جس کو نہیں ملا اس کو بھی ٹھیک ہے. اچھا اور بات کرو. رشید صاحب بولا. جی ہاں آپ کوئی بات. اب کون سی ایسی عبادت ہے یہ تھوڑی کی جائے جو قابل قبول ہے، جو زیادہ ہو تو قابل قبول نہیں ہوتی؟ زیادہ تھوڑا ہماری مقداریں ہیں وہاں تو ہوتی نہیں ہے. آسان سی بات یہ ہے. سوال بہت اچھا سوال ہے کہ کوئی نسخہ بتائے عبادت کا. یہی ہے نا وہ چیزیں، فکرہ یاد رکھنا، وہ چیزیں، وہ صفات، وہ اچیومنٹس دنیا میں، دنیاوی اچیومنٹس جس پر آپ بالعموم جنرلی فخر کرتے ہو کہ یہ میری ہے، وہ چیز اظہار کرنے سے شارٹ کٹ عبادت ہے. نہیں سمجھ نہیں آئی. جو چیز آپ کو دنیا میں، اپنی دنیا میں، حاصل کی دنیا میں جو سب سے عزیز چیز ہے وہی قربان کر دو. یہ شارٹ عبادت ہے. اپنی سب سے پیاری چیز آپ اللہ کے روبرو پیش کر دو. جو بھی تمہیں سب سے اپنی عزیز ہے اپنی حالت میں، اپنی زندگی میں، وہی چیز پہ پیش کرو گے تو آپ کو عبادت کا متبادل ملے گا. شارٹ عبادت. ساری عمر مجھ سے پیسے کمایا بیچارے نے، محنت کی، سیلف میڈ بندہ بیچارہ محنت کر 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 کے آج اس قابل ہوا، وہی نثار کر دے. کہانی سن لو، پہلے سنائی میں نے، آج پھر سناتا ہوں کہ ایک آدمی کہ تھا وہ ایک گرو کا چیلا، پیر کا مرید، اور اس کو اس کے پیر نے، گرو نے لگایا تھا کہ جنگل کی بوٹیوں کو سٹڈی کر، عقاقیر کو انہیں سٹڈی کرو اور ان میں سے ان کا رس نکالو. وہ بڑا مہنگا سا کام ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے، اور اسے کہتے ہیں جوہر عقاقیر، بوٹیوں کا رس. بہت مشکل سی چیز ہوتی ہے. اور اس نے وہاں کام میں لگ گیا، جنگل کی بوٹیوں میں جائے. جب کبھی بوٹی اندر بوٹی مشکل بچایا، ایسے ایسے خاص بات ہے. بوٹی جب پھولنے پہ آئے اس کے پہلے وہ بند کر دیتے ہیں اس سے سرا، پھر اندر سے ایک اس کی خاص مشکل نافع نکلتی ہے، پھر اس کا جوہر ہوتا ہے خاص. وہ بیچارے 30 سال میں محنت کرنے کے بعد ایک شیشی جو ہے نا چھوٹی سی اکٹھی چیلے نے. چلا بہت خوش ہوا، زندہ آباد، محنت باغ کامیاب ہو گئی، حاصل ہو گیا. خوشی خوشی جا رہا ہے پیر صاحب کے بعد اپنے گرو کے پاس، ٹھوکر لگی، شیشی ٹوٹ گئی. وہ نے فریاد کی کہ گرو اور تو جو ہوا سو ہوا، اب تو میری بینائی بھی کام نہیں کرتی، اب تو مجھے بوٹی بھی نظر نہیں آئے گی، اور 30 سال اب میں کہاں سے لاؤں گا، اب تو میرے عذاب ہی حل ہو گئے. اور یہ کیا ظلم ہوا کہ شیشی ٹوٹ گئی. اس کا گرو وہاں پر پہنچا، گرو ہنس رہا تھا. انہوں نے کہا کہ مہاراج آپ میری فریاد پر ہنس رہے ہیں. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ تیری فریاد اپنی جگہ پر، تو سمجھ رہا ہے کہ جو چیز تم نے چاہی وہ نہیں ملی، لیکن جو میں نے چاہا وہ مل گیا. گرو کہتا ہے، کہتا مہاراج آپ نے کہا چاہا تھا؟ کہتا میں نے وہ تیرے آنسو چاہے تھے. کہتے ان آنسو کو کیا فائدہ
کہتے انہی سے تو بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا ہے. وہ کہانی اتنی ساری ہے. تو اگر آپ کے پاس آنسو ہیں تو یہی اس کی یاد میں لگا دو. میرا نقلی بات نہیں کرنی اس کے ساتھ کہ اللہ اللہ کے لیے کچھ ہے اچھے سے کرو اللہ کے لیے اور چلو پھر 100 روپیہ دے دو اللہ کا. پھر اللہ تمہیں 2 روپئے کا انعام دے گا کہ تم نے کتنے اماؤنٹ میں سے کتنے پرسنٹیج اللہ کو یاد رکھا. جتنا تمہاری نسخہ بتا رہا ہوں جتنا تمہارے حاصل کی کائنات میں تم نے اللہ کا حصہ رکھا اتنا اسی کائنات میں حصہ لے لو. اگر تم نے ساری کائنات آپ نے اس کے حوالے کا رکھی ہے تو تمہارا اختیار اس کی کائنات پر, تمہارا کائنات اس کے اختیار ہو گیا نا اختیار. اور اگر تم نے اپنی کائنات میں یہ کہا اچھا اللہ میاں پھر تو ذرا ٹھہر کے آنا پھر دیں گے کبھی کوئی یہاں, تو پھر وہی کہے گا ٹھہر کے ہی آنا. پھر بس اللہ کو اس سے تم نے کیا لینا ہے, جو دینا ہے وہی لینا ہے. مکمل اختیار دے دو تو تمہارا کام ٹھیک ہو گیا. جو بیسٹ چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں نثار کر دو, دی بیسٹ. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ امیر آدمی اگر پیسہ نہیں اللہ کی راہ میں لگاتا تو نمازیں پڑھتا رہتا ہے, نامنظور. امیر آدمی کے پاس دولت ہے, وجہ پہچان دولت ہے دے اس کو. غریب آدمی جو ہے گھبراتا رہتا ہے, اپنی گھبراہٹ اللہ کے حوالے کرے, گھبرائے نہ, غریبی کو ناپسند نہ کرے, جو دیا سیکھے. اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا عام طور پر اللہ کو راضی رکھتا ہے. کیا کہا؟ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا عام طور پر اللہ کو راضی رکھتا ہے. اگر تم نے اللہ کی ہر فیصلے کو رضامندی سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہے. اللہ کب راضی ہے؟ جب تم اس کے فیصلے پر راضی ہو. یہ نہیں کہتے یا اللہ یہ بھی دے, یہ بھی جو دیا ٹھیک دیا, جو لے گیا وہ بھی ٹھیک لے گیا. کیا ہوا؟ تو غم بھی اسی کا, تو خوشی بھی اس کی, ہر چیز اس کی, تم خود بھی اسی کے, تو پھر اللہ راضی ہے. یہ زندگی آپ کی اچھی رہی ہے جو آپ نے گزاری ہے, بہت اچھی الحمدللہ. جو کچھ تمہارا حاصل ہے ٹھیک ہے, اور جو محرومی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو آیا وہ بھی ٹھیک ہے, جو چلا گیا وہ بھی ٹھیک ہے, جو زندہ رہا وہ بہت اچھی بات ہے, اور جو مر گیا وہ بھی اچھی بات ہے. یہ اس کے کام ہے, ہم نے تو یہ کھیل کیا, اس کی مرضی ہے, اس لیے اس کی مرضی کو اس کے حوالے رہنے دو. تم راضی ہو جاؤ تو اللہ کی ہاں عبادت سب سے اچھی. کون سی اچھی عبادت ہے؟ اس کے فیصلوں پر راضی ہونا, یہ شارٹ عبادت ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے صاحب. اور کوئی بات؟ آپ لوگ بولتے نہیں ہوتے, آپ لوگ بولا کرو. آپ لوگوں کی تو دعا ہی ہوتی ہے نا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کسی لمبی ازمائش میں نہ ڈالیں. میں 5 وقت یاد رکھتا ہوں. اچھا, آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس اپنے فضل سے نوازے. ہاں, آپ لوگوں کے جو ہے نا یہ جو آپ کے جو بیوقوف لوگ رشتے دار ہیں وہ آباد رہے, اچھا آزاد رہے, بچے اچھے رہے, بچوں کے باپ اچھے رہے, رشتے دار اچھے رہے. عقل تو ان کی ہوتی نہیں, چلو زندہ رہے, سلامت رہے, خوش رہے. اچھا, اور سیدھی ساری بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش باش رہے آپ سب لوگ. اس لیے اور کوئی آدمی ریاض آپ بولیں گے؟ دعائیں مانگتے رہتے ہیں, عالم اسلام سارا جب سے بھی اسلام آیا دعائیں مانگتے ہیں تو کبھی قبول تو ہوتی نہیں. باہر آ جاؤ, پھر بات تم بھی نہیں آتے, پھر بات بھی نہیں آتے, تم دعائیں مانگتے جا رہے ہو, ہے نا. اندازہ لگاؤ. بات یہ ہے کہ دعا ایسی نہیں ہے. بتاتا ہوں.
دیکھو یہ جو ہے نا سوال، اگر آپ یہ اس کو یاد رکھ لو نا تو ہم عام طور پر غلطی میں مبتلا ہے کہ کافروں کو برا سمجھتے ہیں ذہنی طور پر، لیکن کافرانہ زندگی ہم نے اپنے لیے اختیار کی ہوئی ہے، اس لیے وہ کافر کیسے غرق ہوگا؟ کہ اگر ہم نام نہ بتائیں کہ ہمارا نام اسلام دین ہے تو کافر اور مومن میں فرق بتا دو. نام کا فرق ہے نا اناؤنس کرنے سے، عمل سے. گھریلو زندگی میں آپ کے ہاں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مشینیں، ساری کی ساری کافرانہ ساختگی ہیں، طرز حیات کافرانہ ہے، کچھ علم بھی کافرانہ ہی ہے، یہ جو کتنے کالج اسکولوں میں پڑھائی جاتی. پھر جو علم دینے والے ہیں، جس نے آپ کے ہاں ٹوٹا بنا کے بھیجی کار، اب یا اللہ اس کافر کو غرق کرتے، کیسے غرق کرے؟ تمہیں کار بنا کے دے رہا ہے، اللہ پھر غرق نہیں کرتا. دوسرا یہ ہے کہ اس کو کافر کو کافر کے فن کے ساتھ تم نے مقابلہ کرنا ہے، اللہ کے ہاتھ سے غرق نہیں کروانا. آپ بات میں اور ہم غلطی جو ہے وہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح ہمارے جیسے جذبات رکھتا ہے، حالانکہ وہ خالق ہے. یہ بات سمجھائی؟ اب بتانا نہیں کسی کو اللہ نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، اللہ مسلمان ہے وہ تو اللہ ہے. اب اللہ کوئی نمازیں پڑھتا ہے؟ اللہ نماز بھی نہیں پڑھتا، کلمہ بھی نہیں اس طرح پڑھتا. میرا وجہ درود شریف والے واقعہ ہے نا، لیکن وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتا. آپ میری بات سمجھ رہے؟ آپ نے سے کسی کو بڑا بھی نہیں مانتا جس کا سجدہ کرے وہ. تو اللہ اللہ ہے، کافروں کا بھی اللہ ہے، مومنوں کا بھی اللہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ کافر تباہ ہو جائے، اللہ نے کافر پیدا کر دیے. اب یہی تو سوال ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو مجھ سے تباہ نہ کرواؤ، اگر تمہارے پاس کوئی ہمت ہے تو ان سے آپ بات ڈیل کر لو. وہ کہتا ہے کہ تم میں نے ڈیل کرو، آپ کہتے ہیں جی آپ ہی ڈیل کرو، ہم تو بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، اس لیے دعا منظور نہیں ہوتی. یہ آپ کا کام تھا. اور ان کو تباہ نہیں کرنا، انہیں کنورٹ کرنا، بشرط ہے کہ تمہیں اپنی بخشش کا یقین ہو جائے. اپنی بخشش کی گارنٹی نہیں ہو رہی ہماری، کیونکہ ہم مسلمان دیکھو نا، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو حضور پاک کے زمانے کے زمانے میں کسی یہودی کو کلمہ پڑھ کے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے حضور پاک کے پاس مر جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں روکی صاحب، ایک دفعہ کلمہ پڑھے گا دل سے تو وہ جنت میں جائے گا. اور آپ پڑھ پڑھ کے مر جائیں گے تو پھر آپ کو آپ کا مولوی نہیں جان دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف آپ کے اندر ہے. ایسے بے شمار لوگ اللہ کے ساتھ بات کریں گے، یا اللہ یا پیچھے جنت میں جائے گا یا میں جاؤں گا، جو زندگی میں لڑ رہے ہیں. دیکھو آپ کو ایک بات جنت کی صفت بتاؤں. اب آپ دیکھیں جنت کیسا مستحق کون لوگ ہیں. نمبر 1، اگر آپ کے ذاتی دشمن کو اللہ تعالیٰ آپ کی طرح، آپ ہی کی طرح جنت میں لے جانا قبول کرے تو تم راضی رہو گے؟ سوچ لو، دشمن ہے، عبادت بھی نہیں کی اس نے، راضی رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ اچھا، جنت میں جانے والا انسان جنت میں جا کے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، دنیا سے شروع ہو جاتی ہے. کیا دنیا میں ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ اپنے قاتل پر آپ معافی کی نگاہ کرو؟ آ سکتا ہے. تو آپ کا نہ کوئی دشمن رہا نہ کوئی دوست رہا جنت میں جانے کی پہلی بات. اب آپ دیکھو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کے دشمن اور دوست ہیں تو جنت ابھی آپ کا خطرے میں ہے. جن کو تم نے نہیں معاف کیا اگر اللہ انہیں معاف کر دے تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا پوزیشن ہے. اس لیے فوراً سب کو معاف کر کے نجات پاؤ. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عین ممکن ہے، بس ایک آدمی
بڑی دل سے تبلیغ کر رہا ہے، یا نماز پڑھا کر، نماز پڑھا کر، نماز پڑھا کر، سب کو کہتا ہے، اور ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، سارے اس کو کہتے ہیں نماز پڑھ، نماز پڑھ۔ اس آدمی سے کوئی ایسی نیکی سرزد ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اب وہ آدمی جو تبلیغ کرتا رہا ہے وہ نہیں بخشے گا اس کو۔ اب بات سمجھ رہے کہ یا اللہ یہ کیا، ہم نمازیں پڑھ پڑھ کے مر گئے، اس بے نمازی کو تم نے مسجد میں بھیج دیا، جنت میں بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر اختیار دے دو کہ وہ چاہے جس کو چاہے بھیج دے، تو تمہاری نگاہ میں کوئی گناہ گار نہ رہا جس وقت تم جنت میں داخل ہو گئے، یہیں پر یہ فیصلہ ہے۔ کیا کہا؟ یعنی کہ ذہنی طور پر جب تم کسی کو دوزخی نہ کہو گے تو تم جنتی ہو۔ چلو خاص طور پر حضور پاک کی امت سے جب تم کسی شخص کو دوزخی نہ کہو گے تو تم جنتی ہو۔ جنتی کی تعریف کیا ہے؟ یا اللہ حضور پاک کی ساری امت کو جنتی بنا، اور اس کو بھی جو مجھے گالی دیتا ہے، کس کو؟ جو گالی دیتا ہے، ہاں دل سے کہا آپ نے، جو آپ کو نہیں مانتا، آپ کا منکر، آپ کا باغی، کہتا ہے اللہ نے آپ نے شیطان کو کب معاف کیا، میں آپ نے شیطان کو معاف کروں، یہ مجھے نہیں مانتا، اسے بھی معاف کر، اچھا انسان ہے، اس لیے جس شخص نے معاف کر دیا اس پر اللہ راضی ہے۔ تو گویا کہ آپ انسانوں کو معافی کی طرف لے جاؤ۔ یا اللہ ہمیں ایک موقع دے کہ ہم اپنی بخشش حاصل کرنے کے بعد کافروں کے لیے بخشش کا راستہ ڈھونڈیں۔ کیا کریں؟ ڈھونڈے کہ اے کافروں ہمیں یقین ہے اپنی بخشش کا، ہاں ہو گیا، اب تمہارے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک بزرگ کا واقعہ، اس نے ایک دفعہ جا رہے تھے بزرگ اپنی مستی میں، تو اس زمانہ تھا ہندوؤں کا زمانہ، شاید آپ نے دیکھا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس نے دیکھا کہ ایک ہندو لڑکی جو ہے نا وہ رام رام کرتی جا رہی ہے، جوان لڑکی، بابا تھا، ہم نے کہا بیٹا کیا پڑھتی جا رہی ہو؟ تو رام رام پڑھتی جا، اس نے دیکھا یا اللہ دیکھو شکل ہے تو بناتا ہے بڑی اچھی، تو پھر ڈالر میں بھیج دیتا ہے، یہ کیا بات ہے، اسے ڈالر میں نہیں جاننا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی دوبارہ کہا کہ کیا پڑھ رہی ہے، کہتی اللہ اللہ کر رہی ہے، بغیر کچھ کہے ہوئے تیرے دل کی تمنا سے، اور وہ رام رحیم کی طرف کنورٹ ہو جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ تو گویا کہ دل تمہارا صاف ہونا چاہیے کہ دیکھو مثلاً یا اللہ اس کو بھی جنت میں بھیج، کس کو؟ اب یہ مولوی کر کے لفظ سن لو، وہ مولوی صاحب جو آپ کے لیے جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، آپ بھی تبلیغ کرتے ہیں نا، اے مسلمانوں جنت میں چلے جائے، جنت، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں، آپ بھی جنت میں جاؤ، جنت میں آپ کو شریک کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں دو پیسوں کے ساتھ شریک نہیں کرتا آپ کے ساتھ، جو دنیاوی فائدے میں شریک نہیں کرتا، جو جنت میں کہاں شریک کرے گا، جھوٹ بولتا ہے، بات نہیں، کوئی شریک نہیں کرنا چاہتا، صرف تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے اسے کہو کہ تم اپنی جنت تلاش کرو، مجھے میری جنت تلاش کرنے دے، اور اگر تم میرا بہت مہربان ہے تو دنیاوی فائدے میں مجھے شامل کر لے، تو دنیا کے 2 ٹکے عارضی ہے اس میں شامل نہیں کرتا، تو جنت میں کہاں مجھے شریک کرے گا، اس لیے یہ بات جوں ہے، آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے کافروں کو کافر ہی رہنے تو بہتر ہے۔ اچھا ان کی دعا اتنی کرو یا اللہ ہمیں تو ہماری نجات دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے بات کر لیں، ان سے کافروں سے ہم خود بات کریں گے۔ یہ لوگ وہ ٹینک لے کے آئے تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ ٹینک بیمار ہو جائے، اس کے لگے اس کو زکام ہو جائے، ٹینکوں کو زکام تو نہیں ہوتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو ویسے رہے۔ اب بات سمجھ گئے بزرگی صاحب؟ تو دعا کیا ہوئی آج کی؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور چھوٹی سی زندگی ہے اس میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تو ختم ہو جاتی زندگی، اور زندگی آپ کو پتہ ہے ایک عرصے کے بعد ٹھہرے سے وبا بن جاتی ہے، عذاب بن جاتا ہے۔ ایک کہانی سن لو جاتے جاتے، ایک تھا جومی، وہ جو ہوتا ہے جومی، بادشاہ وقت نے اس کو بلایا، اے پامسٹ، بادشاہ نے کہا میرا ہاتھ ریڈ کرو، انہوں نے کہا جہاں پناہ مبارک ہو، آپ کے ہاتھ کی لکیریں میں نے پڑھ لی، آپ کے سب بچے آپ کے سامنے مریں گے، یو ہیو اے لانگ لائف۔ بادشاہ نے کہا اس کو جیل میں بھیج دو۔ جناب یہ جیل میں، یہ تو بہت سکے میرے بچوں کی موت کی خبریں دے رہا ہے مجھے، اور نے کہا کوئی اس سے بہتر ہو، اور جو کیا ہے، اور کہتے جہاں پناہ کیا بات بتائی جائے، آپ کا ہاتھ بہت اچھا ہے، خوش قسمت ہے، آپ سب رشتہ داروں سے زیادہ عمر آپ نے پائی ہے، یہ ویری لانگ لائف، بہت مبارک ہاتھ ہے۔ بادشاہ نے کہا منہ مانگا انعام، میں نے سب رشتہ داروں سے زیادہ عمر پائی ہے، ہاں آپ کی لمبی عمر ہے، اللہ نے بہت عمر بڑھائی ہے، مبارک ہو۔ بادشاہ نے کہا منہ مانگا انعام، کیا چاہیے؟ کہتے یہ انعام یہ ہے کہ میرے آپ کو استاد کو آزاد کر دو،
وہ میرا پیر ہے، وہ دل استاد ہے. کہتے بات ذرا اس نے ذرا بے بات کر دی ہے، بات وہی ہے جو میں نے کہی ہے. میں نے یہ کہا کہ آپ کو اپنی عمر بچوں سے زیادہ عمر پاؤ گے، اس نے کہا آپ کے بچے آپ سے پہلے مریں گے. بات ایک ہی ہے نا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ آپ کی زیادہ عمر کرے گا، مطلب کیا ہے کہ زیادہ لوگ آپ سے رخصت ہو جائیں. اس لیے اللہ کو اس حال پہ ہی رہنے دو کہ یا اللہ جس کا سفر پہلے ختم ہو جاتا ہے جدا ہو جاتا ہے. ایک بچہ جو ہے نا بہت رو رہا تھا، باپ اور بیٹے کی کہانی، روئی جا رہا باپ فوت ہو گیا. اس کے پیر نے کہا کیا روتا ہے کہ وہ چلے گا، اس میں کون گھبرانے والی بات ہے، 2 دن کے بعد تو بھی پہنچ ہی جائے گا، تو بیٹھے ہو گئے خیر ہے، سفر کی کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اچھا کیا کریں، ہم کبھی بچوں کے پاس ہوتے ہیں کبھی ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں، بتانا نہیں چاہیے کسی کو. یہاں بچوں کے پاس اور وہاں تو ماں باپ سے کوئی ناراضگی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، اللہ اپنی عافیت میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو چیز آپ کے پاس دی بیسٹ صفت ہے اللہ کی راہ میں لگا دو، دی بیسٹ اچیومنٹ اللہ کی راہ میں لگا دو، اور آپ کا اللہ پر راضی ہے، آپ اللہ پر راضی ہو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صلاحیت ہو. اور پھر وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.